وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ. اور اے پیغمبر، ہم نے تم پر سچی کتاب نازل کی ہے جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ان سب پر نگہبان ہے، تو جو حکم اللہ نے نازل فرمایا ہے اس کے مطابق ان کے درمیان فیصلہ کرنا، اور حق جو تمہارے پاس آ چکا ہے اس کو چھوڑ کر ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون۔ جی، تمام پارٹیسپینٹس کو میری طرف سے السلام علیکم اور خوش آمدید۔ انشاءاللہ تعالیٰ آج کی جو ٹاک ہے وہ اس حوالے سے ہوگی کہ سکسیس اور فیلئر کا کیا کرائیٹیریا ہے، اور الحمدللہ رمضان کا بابرکت مہینہ جو ہے وہ اپنی برکتوں اور رحمتوں کے ساتھ جو ہے وہ اپنے آخری مراحل میں داخل ہو گیا ہے، اور یہ آگ سے بچاؤ کا یعنی کہ عشرہ ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں اس آگ سے بچائے، آمین۔ اور یہ ایک ایسا ٹائم ہے جب یہ مہینہ اینڈ ہو رہا ہے، اور پھر اس مہینے کے اینڈ ہونے کے بعد دوبارہ سے ایک روٹین واپس آ جاتی ہے۔ اس مہینے کے اندر ایک روٹین انشاءاللہ الحمدللہ سارے بھائیوں کی بنی ہوتی ہے، قرآن پڑھنے کی، تلاوت کرنے کی، نوافل کو ادا کرنے کی، اور مزید جو بھلائی کے کام ہیں جس میں زکوٰۃ دینا یا اور باقی جو کام ہے صدقات دینا۔ اور اس پیریڈ کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ اکثر جو لوگ ہیں وہ واپس اپنی روٹینز پہ چلے جاتے ہیں، اور آپ کو نظر آتا ہے کہ کچھ ایسے ایکشنز ہوتے ہیں جو کہ واپس ہم کرنے لگ جاتے ہیں، جو کہ ہم سمجھتے ہیں اکثر کہ اس میں اگر ہم نے سکسیڈ نہیں کیا تو ہم پیچھے رہ جائیں گے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آج کا جو ٹاپک ہے وہ اسی حوالے سے ہے، اور آج ہم دیکھیں گے کہ کیا اصل سکسیس ہے اور کیا فیلئر ہے، اور کس چیز کی سکسیس کا ہمیں اندیشہ اور اس کی فکر لاحق ہونی چاہیے، اور کس چیز کی فیلئر کا جو ہے وہ ہمیں ڈر ہونا چاہیے اصل میں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ میں بھائی کو دعوت دوں گا کہ وہ آج کی جو ٹاک ہے وہ انشاءاللہ سٹارٹ کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ ان میوٹ کر لیں بھائی۔ جی جزاک اللہ خیر۔ آواز آ رہی ہے میری؟ جی آواز آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔
سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ابھی ماڈریٹر کہہ رہے تھے کہ رمضان کی یہ آخری چند راتیں ہمارے پاس بچی ہیں، یہ رحمتوں اور برکتوں سے بھری ہوئی راتیں ہیں اور رحمتوں اور برکتوں سے بھرے ہوئے ایام ہیں، جن میں ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضامندی کو تلاش کرنا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کو تلاش کرنا ہے، اور ہم نے دیکھنا ہے اور غور کرنا ہے کہ وہ کیا اعمال ہیں، وہ کیا چیزیں ہیں جو کہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب کر سکتی ہیں اور ہمیں ان کامیاب لوگوں میں سے بنا سکتی ہیں جن کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں خود گواہی دی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں، سورہ توبہ کی یہ آیت نمبر 100 ہے، ذرا سنتے ہیں۔ السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں، اور جن لوگوں نے سبقت کی، یعنی ایمان لانے میں، سب سے پہلے ایمان لانے میں سبقت کی، مہاجرین میں سے بھی اور انصار میں سے بھی، اور جنہوں نے احسان کے ساتھ ان کی پیروی کی، اللہ ان سے خوش ہوا یا اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اور اللہ نے ان کے لیے باغات تیار کیے ہوئے ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں اور وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ یہ بڑی کامیابی ہے بھائیو۔ اس آیت کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، یہ سورہ توبہ کی آیت ہے اور سورہ توبہ کی 100 نمبر آیت ہے، اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ لوگوں کا ذکر کیا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو سابقون اور اولون کہا ہے۔ جو سابقون ہے یہ عربی کے لفظ سبقہ سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے سبقت لے جانے والے، سبقت لے جانا، اور سابقون وہ لوگ ہو گئے جو کہ سبقت لے گئے۔ اور کون لوگ ہیں یہ ہیں مہاجرین اور انصار۔ یہ مہاجرین میں سے نہیں ہے اور انصار میں سے نہیں ہے، بلکہ یہ سارے کے سارے مہاجرین ہیں اور یہ سارے کے سارے انصار ہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سارے کے سارے مہاجرین اور سارے کے سارے انصار جو ہیں وہ سبقت لے گئے اور یہ سارے کامیاب ہو گئے۔ کیوں کامیاب ہوئے؟ کیونکہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے باغات تیار کیے ہوئے ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ اب سوچنا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ مہاجرین اور انصار یہ کامیاب ہو گئے۔ یہ مہاجرین اور انصار کون لوگ ہیں اور وہ کیا چیز ہے جس نے ایک مہاجر کو مہاجر بنایا اور ایک انصاری کو جو ہے وہ انصاری بنایا؟ وہ کیا ڈیفائننگ مومنٹ ہے، وہ کیا چیز ہے جس کی وجہ سے مہاجرین ہوئے اور انصار ہوئے؟ اور وہ ڈیفائننگ مومنٹ ہے ہجرت، یعنی اس کا تعلق ہجرت کے ساتھ ہے۔
اور ہجرت جو ہے وہ کب تک ہے؟ ہجرت فتح مکہ تک ہے۔ کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ایک حدیث میں فرمایا لا ہجرہ بعد الفتح، کہ فتح کے بعد کوئی ہجرت نہیں ہے، یعنی کہ جب تک مکہ فتح نہ ہوا تب تک یہ ہجرت کا دروازہ کھلا تھا، اور یہ مہاجرین اور انصار جو تھے ان کی جن کے بارے میں قرآن میں یہ بات ہوئی ہے، یہ لوگ ان کا تعلق یعنی اس ہجرت کے ساتھ ہے۔ تو جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو دیکھتے ہیں، آپ کی سیرت کو دیکھتے ہیں، تو ہمیں نظر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 13 سال تک مکہ میں ایک جد و جہد کی، اور اس جد و جہد کے نتیجے میں کچھ لوگوں نے ایمان قبول کیا، اور کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلایا۔ پھر جب یہ لوگ مدینہ ہجرت کر کے آتے ہیں تو یہاں پر کچھ لوگ ہیں جنہوں نے کھلی باہوں کے ساتھ ان کا استقبال کیا، اور اللہ کے دین کو مدینہ کے اندر قائم کرنے والے یہ لوگ انصاری بنے۔ اور پھر اس ہجرت کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جہاد کا ایک سلسلہ شروع ہوا، جس میں سب سے پہلے غزوہ بدر ہے، اور پھر اس کے بعد یعنی غزوہ بدر وہ جس میں جو اسی رمضان کے مہینے میں ہوئی، اور ایک طرف 313 صحابہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور دوسری طرف 1000 کے لگ بھگ کفار ہیں۔ پھر اس کے بعد غزوہ احد ہوا، پھر اس کے بعد غزوہ خندق ہوا، جب پورا عرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام پر مدینہ پر چڑھ کے دوڑ آیا۔ پھر صلح حدیبیہ ہوئی، اور آخر میں ہمیں نظر آتا ہے کہ فتح مکہ کی صورت میں اس کا منطقی انجام ہوا۔ تو یعنی یہ جو ہجرت کا جو سلسلہ ہے یہ فتح مکہ پہ جا کر ختم ہو گیا۔ اور اس دوران جب یہ ساری سٹرگل، یہ ساری جد و جہد چل رہی تھی، تو کچھ لوگ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، اور کچھ لوگ تھے جو کہ ان کے مقابلے میں اور ان کی مخالفت میں تھے، جو کہ قریش مکہ تھے، اور ان کے ساتھ ان کے جو حلیف تھے۔ لیکن ایک بہت بڑی تعداد ان لوگوں کی بھی تھی جو سائڈ پہ کھڑے ہو گئے، سائڈ لائنز پہ تماشا دیکھ رہے تھے۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ ان دو گروہوں کی اس کشمکش میں آخر کون جیتے گا، اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، اور کون ہوگا جو کہ فتح یاب ہوگا، اور کس کو جو ہے وہ ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور پھر دیکھا، اس دنیا نے دیکھا، ہم سب نے دیکھا، ہم سب نے اس کے بارے میں پڑھا کہ جب مکہ فتح ہو گیا تو پھر یہ لوگ جو سائیڈ لائنز پہ بیٹھے ہوئے تھے، یہ گروہ در گروہ، اور یہ جماعت در جماعت، اور یہ قبیلہ در قبیلہ اسلام کے اندر داخل ہونا شروع ہو گیا۔ یعنی فتح مکہ وہ ڈیسائسو موقع تھا جس کے بعد یہ لوگ جو ہے وہ گروہ در گروہ اسلام میں داخل ہونے شروع ہو گئے۔ اور اس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا بھی کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ تم نے دیکھا کہ جب اللہ کی نصر آ گئی اور فتح مل گئی تو لوگ جو تھے وہ جوک در جوک دین اسلام میں شامل ہونے شروع ہو گئے۔ یعنی اب جو ہجرت کا اجر تھا، اور جو ہجرت کا جو ثواب تھا، اور وہ جو مہاجرین اور انصار بننے کا جو موقع تھا وہ ختم ہو چکا تھا۔ تو یہ ایک سلیکٹڈ گروپ ہے مہاجرین اور انصار کا، جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ گواہی دے رہے ہیں کہ یہ لوگ کامیاب ہو گئے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے وہ اس کامیابی کو پا لیا ہے جس کا حصول آج ہر مسلمان اس کو کرنا چاہیے، اور اس کی خواہش ہونی چاہیے۔ بھائیو، کوئی مسلمان کتنا بھی نیک اور پرہیزگار کیوں نہ ہو جائے، وہ کتنا ہی دین کے لیے قربانیاں کیوں نہ دے لے، وہ کتنا ہی متقی کیوں نہ ہو جائے، وہ اس چیز کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کے اعمال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قبول کر لیے، اس کے اعمال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں قبول ہو گئے ہیں۔ یقیناً ایک مسلمان کو اچھے کی امید ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے ہمیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہمیں بہتر کی امید کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے اعمال کو قبول کرے گا، مگر کسی کے پاس یہ دعویٰ کرنے کا حق نہیں ہے۔ مگر یہ انصار اور مہاجرین یہ وہ لوگ تھے کہ جن کی گواہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود دی کہ ان کے اعمال قبول ہو گئے ہیں۔ اسی طرح سے
میں کچھ آیات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جس میں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان لوگوں کے بارے میں بتا رہے ہیں، ان کے جو فضائل ہیں ان کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں سب سے پہلے سورہ حجرات کی آیت نمبر 3 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اس آیت کو ذرا سنتے ہیں۔ إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. جی، اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پست رکھتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے قلوب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تقویٰ کے لیے خاص کر لیا ہے، اور ان لوگوں کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے۔ اگین یہاں پر جن ہستیوں کی بات ہو رہی ہے وہ صحابہ کرام ہیں کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اپنی آوازوں کو پست رکھا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ نے ان کو چن لیا ہے اور ان کو تقویٰ کے لیے خاص کر لیا ہے، اور ان لوگوں کے لیے اجر عظیم ہے۔ اسی طرح سے یہ جو اگلی آیت ہے سورہ فتح کی آیت ہے، اس کو بھی سنتے ہیں۔ محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. جی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں کے معاملے میں سخت اور شدید ہیں اور آپس میں مہربان ہیں۔ تو اے مخاطب، تم آپس میں ان کو دیکھو گے کہ کبھی رکوع کر رہے ہیں اور کبھی سجدہ کر رہے ہیں، اللہ کے فضل اور رضامندی کی جستجو میں لگے ہوئے ہیں۔ ان کی ابدیت کے آثار جو ہیں وہ ان کے سجدوں کی تاثیر اور ان کے چہروں پر نمایاں ہے۔ یعنی یہاں پر بھی صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی بات ہو رہی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے اعمال کی گواہی دے رہے ہیں، ان کے ایکشنز کی گواہی دے رہے ہیں۔ اسی طرح سے سورہ فتح کی ایک اور آیت ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ مزید ان صحابہ کے فضائل ہمیں بتا رہے ہیں۔ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. بے شک اللہ راضی ہو گیا ان مومنین سے جو کہ درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے، بس اللہ نے جان لیا جو ان کے دلوں میں ہے، یعنی ان کا ایمان اور ان کا تقویٰ۔ یہاں پہ بھی ان 1400 صحابہ کی بات ہو رہی ہے رضوان اللہ اجمعین جو بیت رضوان کے اندر موجود تھے جب ایک درخت کے نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع کے اوپر ان سے جینے اور مرنے کی جو ہے وہ قسم کھائی تھی، بیعت لی تھی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے بارے میں بھی یہاں پر گفتگو فرما رہے ہیں، ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ ان کا تقویٰ اور ایمان اللہ نے جان لیا ہے اور اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے۔
تو بھائیوں یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اس کامیابی کو حاصل کر لیا کہ پوری کائنات کا مالک، پوری کائنات کا رب اللہ سبحانہ و تعالی اپنی کتاب کے اندر ان کے اعمال، ان کے ایمان اور ان کے تقوی کی گواہی دے رہا ہے۔ یہ ہے وہ کامیابی جس کا ایک مسلمان کو اس کا حصول جو ہے ایک مسلمان کی خواہش ہونی چاہیے، اس کی تمنا ہر مسلمان کو ہونی چاہیے۔ بھائیو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس امت کو کئی وصف عطا کیے ہیں جو کسی اور امت کو نہیں دیے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس امت کو ایک سینٹرل امت اور خیر والی امت بنایا ہے۔ یہ اس امت کا ایک وصف ہے، یہ اس امت کے اوصاف میں سے ایک ہے کہ یہ خیر والی امت ہے، بھلائی والی امت ہے اور سینٹرل امت ہے۔ اسی طرح سے اس امت کا ایک اور وصف یہ ہے کہ سب سے شان والا نبی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس امت کو عطا کیا ہے، نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور اسی طرح سے اس امت کا ایک اور وصف یہ ہے کہ اس امت کے نبی کو جو اصحاب ملے وہ بھی سب سے بہترین اور سب سے افضل ہیں تمام انبیاء کے اصحاب میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ جو حضرت عیسیٰ کے حواری تھے ان سے زیادہ افضل اور ان سے زیادہ ان کا درجہ ہے۔ حضرت موسیٰ کے ساتھیوں سے، حضرت موسیٰ کے جو اصحاب تھے ان سے زیادہ درجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کا ہے۔ حضرت نوح کی کشتی کے جو مسافر تھے ان کے جو اصحاب تھے ان سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کا درجہ ہے۔ حضرت یوسف، حضرت سلیمان، حضرت داؤد، ان سب کے اصحاب ایک طرف اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ ایک طرف۔ اور حدیث مبارکہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ نے میرے صحابہ کو نبیوں اور رسولوں کے علاوہ چن لیا ہے، یعنی نبیوں اور رسولوں کے علاوہ ان کی تو جو کیٹیگری ہے وہی الگ ہے، ان کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ نے میرے اصحاب کو چن لیا ہے۔ اور بھائیوں یہ صحابہ ہی تھے کہ جن کی زندگیوں کو فالو کر کے ہم اس کامیابی کو حاصل کر سکتے ہیں اور اس کامیابی کے معیار کو دیکھ سکتے ہیں کہ اصل میں کامیابی اور ناکامی کا معیار کیا ہے۔ یہ صحابہ ہی تھے کہ جن کی زندگیوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے، ان کے ایکشن سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ یہ صحابہ نہ ہوتے تو ہمیں کیسے پتہ چلتا کہ سنت کا مقام کیا ہے اور اس سنت کی اہمیت کیا ہے۔ یہ صحابہ نہ ہوتے تو ہمیں دین پر لبیک کہنے کا مطلب کون سکھاتا۔ یہ صحابہ نہ ہوتے تو ہمیں کیسے پتہ چلتا کہ دین کی مدد اور نصرت کیسے کرنی ہے اور اس کا حق کیسے ادا کرنا ہے، عشق رسول کیا ہے، ایثار کیا ہے، قربانی کیا ہے، بھائی چارہ کیا ہے، یہ کون بتاتا ہمیں؟ دین کی عملی شکل کیا ہے، یہ صحابہ نہ ہوتے تو ہم تک یہ کون پہنچاتا؟ اور لوگ یہ کہتے ہیں اگر صحابہ نہ ہوتے تو لوگ یہ کہتے کہ جی انبیاء تو خطا ہیں، انبیاء سے تو خطا ہی نہیں ہو سکتی، ہم انبیاء کے اوپر کیسے، ان کے راستے کے اوپر کیسے چل سکتے ہیں، وہ تو اور ہی لوگ تھے۔ تو صحابہ انہوں نے ہمیں چل کے دکھایا، انہوں نے ہمیں کر کے دکھایا کہ ایسے چلنا ہے نبیوں کے راستے کے اوپر، ایسے چلنا ہے انبیاء کے راستے کے اوپر، ایسے چلنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے کے اوپر، ایسے استقامت دکھانی ہے، ایسے ظالموں کا سامنا کرنا ہے، انہوں نے کر کے دکھایا۔ صحابہ نے بتایا کہ یہ کاروبار کے ہوتے ہوئے، کھیتیوں کے ہوتے ہوئے، جابز کے ہوتے ہوئے، کیریئرز کے ہوتے ہوئے، بیوی بچوں والدین کے ہوتے ہوئے دین کو اپنی زندگی کا محور اور سینٹر کیسے بنانا ہے، یہ صحابہ نے ہمیں بتایا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کے بارے میں فرمایا کہ اصحابک النجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ اصحابک النجوم، میرے صحابہ آسمان کے ستاروں کی مانند ہیں، تم جس کی بھی اقتدا کرو گے ہدایت پاؤ گے۔ سبحان اللہ۔
یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میرے جو صحابہ ہیں یہ آسمان کے ستاروں کی طرح ہیں، یہ ستاروں کا جھرمٹ ہے، کسی ایک کو بھی چن لو، جس کی بھی تم اقتداء کرو گے تو ہدایت کو پاؤ گے۔ یہ ہے ان صحابہ کا اسٹیچر اور ان کا لیول۔ اور یہ کیوں ہے یہ ان کا لیول؟ جب تک ہم ان کی زندگیوں کو پڑھیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں، ان کے واقعات پر غور نہیں کریں گے تو ہم اس حقیقت کا ادراک کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اس لیے لازمی ہے کہ ہم ان صحابہ کی زندگیوں کو دیکھیں اور سمجھیں کہ انہوں نے اس حقیقی کامیابی کو کیسے پایا اور وہ کامیابی کیا تھی۔ بھائیو، آج میں بھی ایک صحابی کے حالات زندگی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور اس میں سے کچھ لیسنس ہم سیکھنا چاہیں گے جو کہ آج ہمیں اپنی زندگیوں میں، جب آج ہم ایک ایسے دورائے پر کھڑے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کے اوپر چلنا مشکل ہوتا جا رہا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کی دعوت مشکل ہوتی جا رہی ہے، اس موقع کے اوپر ہمیں ان صحابہ کی زندگیوں کو ان سے سیکھنا ہے، ان سے سبق حاصل کرنا ہے۔ جب ہم صحابہ کی بات کرتے ہیں تو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ستارہ ہی روشن ہے، ہر ستارہ ہی اپنا مقام رکھتا ہے، اور عموماً ہم ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر، عثمان، علی، سعد، طلحہ، زبیر، ابو عبیدہ، عبد الرحمن بن عوف، رضوان اللہ اجمعین، یعنی ان کی بات کی جاتی ہے، اور یہ سب روشن ستارے ہیں اور یقیناً یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ لیکن اس حسین جرمٹ میں کچھ ایسے نام بھی ہیں، کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ شاید آج ہم ان کا نام تک نہیں جانتے، آج ہم ان کے بارے میں بہت کم معلومات رکھتے ہیں، لیکن سبحان اللہ ان کی زندگیاں بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ آج میں ایک ایسے ہی صحابی کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا جن کا نام عبداللہ بن عمر بن حرام رضی اللہ عنہ۔ یہ عبداللہ بن عمر جو ہیں یہ جابر بن عبداللہ کے والد ہیں۔ جابر بن عبداللہ ایک کافی مشہور صحابی گزرے ہیں، یہ ان کے والد ہیں۔ جابر بن عبداللہ کی جو شہرت ہے وہ ان کی احادیث کی روایت کی وجہ سے ہے، کیونکہ شاید کی کوئی حدیث کی ایسی معروف و مشہور کتاب گزری ہو جس میں حضرت جابر بن عبداللہ کی جو حدیث ہے وہ موجود نہ ہو، اور یہ الفاظ کے ان جابر بن عبداللہ یعنی ان سے روایت احادیث موجود نہ ہو۔ تو یہ کافی مشہور صحابی گزرے ہیں۔ ان کے والد جو تھے عبداللہ بن عمر بن حرام، آج ہم ان کے بارے میں تھوڑی سی بات کرنا چاہیں گے۔ یہ ایک انصاری صحابی ہیں، اور یہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر کو مدینہ بھیجا اسلام کی دعوت کرنے کے لیے، تو اس وقت جب حضرت مصعب کی دعوت کے نتیجے میں اسلام مدینہ کے گھر گھر میں پھیل گیا، تو یہ جو مسلمان تھے یہ مدینہ سے مکہ جا رہے تھے حج کی نیت سے، اور اسی کے نتیجے میں بعد میں بیعت عقبہ ثانیہ بھی ہوئی، جو کہ 72 لوگوں نے جب بیعت کی، تو عبداللہ بن عمر بھی اس قافلے یا اس گروپ کا حصہ تھے، مگر اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے یہ۔ تو اسی سفر کے دوران جو ان کے ساتھ جو دیگر مسلمان تھے وہ ان کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ آپ ایک بہت شریف النفس انسان ہیں، آپ بنو سلمہ کے سردار ہیں، عزت دار انسان ہیں، تو یہ دین حق آیا ہوا ہے، اللہ کے نبی لے کر آئے ہیں، آپ کیوں اس پر ایمان نہیں لاتے؟ تو اس دعوت کے نتیجے میں حضرت عبداللہ بن حرام جو تھے وہ عبداللہ بن عمر جو تھے بن حرام وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب 72 لوگ گئے بیعت عقبہ ثانیہ میں، تو ان میں یہ صحابی بھی شامل تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، اور پھر رسول اللہ نے ان کو اپنے قبیلے یعنی بنو سلمہ کے اوپر نقیب بنا دیا۔ 12 لوگوں کو چنا تھا ان 72 میں سے رسول اللہ نے، جن میں سے ایک یہ بھی تھے، یعنی ان کو اپنے قبیلے کے اوپر رسپانسبل بنا کے واپس بھیجا۔ اور پھر جب ہجرت ہو گئی، اس کی واپس آ گئے، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، تو عبداللہ بن عمر بن حرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہے ہر موقع کے اوپر، یعنی بدر کے موقع آیا تو یہ لڑنے والوں میں تھے اور غازیوں میں تھے، فتح یاب ہونے والوں میں تھے۔ اور پھر وہ دن آیا جو کہ عہد کا دن تھا، جب مسلمانوں کو خاصا نقصان بھی اٹھانا پڑا،
تو اس مارکے یعنی احد کے مارکے سے کچھ دن پہلے عبداللہ بن عمر بن حرام نے ایک رات کو اپنے بیٹے حضرت جابر کو اپنے پاس بلایا، اور ان کی ان کا ایک ہی بیٹا تھا اور 9 بیٹیاں تھیں ان کی. تو ان کو بلایا اپنے بیٹے کو اور ان سے کہا کہ بیٹا، میرا دل یہ کہتا ہے کہ یہ جو احد کا مارکہ ہے، مجھے یہ لگتا ہے کہ میں اس میں سب سے پہلے میں شہید ہوں گا، اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ محبت میں تم سے کرتا ہوں. تو میں چاہتا ہوں کہ تم میرے بعد یہ جو بہنیں ہیں تمہاری، میری بیٹیاں ہیں، ان کی کفالت کی ذمہ داری میں تم پہ چھوڑتا ہوں، تمہیں دیتا ہوں. اور میرے ذمہ کچھ قرض بھی ہے، اس قرض کو بھی تم نے ادا کرنا ہے. اور یہ قرض کافی قرض تھا، یعنی تھوڑا بہت قرض نہیں تھا، یہ کافی قرض تھا. اب بھائیو ذرا رک کے 1 منٹ کے لیے سوچیں کہ ایک شخص جو کہ 10 بچوں کا باپ ہے، جس کے اندر 9 بیٹیاں ہیں، اور یہ یعنی ایک ایسی عمر ان کی ہے جس میں آج کل کے دور میں ایک انسان بڑا ویل سیٹلڈ ہوتا ہے، اپنے اگر وہ جاب کر رہا ہے تو جاب میں ایک مقام تک پہنچ چکا ہوتا ہے، اگر کاروبار کر رہا ہے تو ویل اسٹیبلش ہو چکا ہوتا ہے عموماً، یعنی کہ ایک ویل اسٹیبلش لائف گزارنے والا انسان ہے. اور اب دیکھیں کہ کیا چیلنجز ہیں ان کے. پہلا چیلنج یہ ہے کہ اولاد، اور اولاد بھی ایک نہیں ہے، 10 اولاد، اور جن میں سے جو 9 بیٹیاں تھیں ان میں سے کچھ بالکل ہی کم عمر کی، یا بالکل جیسے کہتے ہیں کہ بچیاں تھیں، ابھی بہت چھوٹی بچیاں تھیں. یعنی 9 بیٹیاں اپنے پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہیں یہ. اور دوسرا یعنی کہ وہ فائنینشیل پرابلمس یہ مقروض ہیں، اور یہودیوں کے مقروض تھے. یعنی یہ دو وہ ایشوز ہیں جن کو آج بنیاد بنا کر لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ جی ان ایشوز کو دین کے اوپر فوقیت دے دیتے ہیں کہ نہیں جی، یہ دیکھیں یہ کام ابھی ہم نہیں کر سکتے، دیکھیں یہ دعوت بڑی مشکل ہے، ہم یہ کام نہیں کر سکتے، ہمارے تو گھر میں بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں اور ہمارے اوپر تو یہ فائنینشیل ذمہ داریاں ہیں جی، ہم یہ کام نہیں کر سکتے. یہ چیزیں لوگوں کے پاؤں کی بیڑیاں بن جاتی ہیں. مگر حضرت عبداللہ بن عمر بن حرام نے ان بیڑیوں کو بیڑیاں بننے نہ دیا. یعنی یہ اگر وہ شہید ہو جاتے ہیں تو یقیناً یہ ایک مسئلہ تھا، کفالت، بچوں کی کفالت کا اور اس کا قرض کا مسئلہ تھا، لیکن ان کا جو شوق جہاد تھا اور اسلام کے لیے جو قربانی دینے کا جذبہ تھا، اس نے فوقیت اختیار کی ان کے اس کنسرن کے اوپر. اور جیسے وہ اقبال نے کہا ہے نا کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبِ بام ابھی. تو یہ بھی عہد کے مارکے میں کود پڑے اور اگلی صفوں میں تھے اور جا کے لڑے اور خوب لڑے، اور اسلام کے پہلے شہید بنے یہ اس مارکے کے اندر. اس دن جو کفار تھے وہ بہت زیادہ غصے میں تھے، کیونکہ بدر کا ان کو بدلہ لینا تھا اور بدر میں ان کے بڑے سورما مارے گئے تھے. تو انہوں نے جو مسلمانوں کی لاشیں تھیں ان کو بھی نہیں بخشا اور لاشوں کا مسئلہ کیا انہوں نے. تو ان کی جو لاش تھی اس کا بھی مسئلہ کیا گیا، یعنی کہ اس کو ڈیسیکریٹ کیا گیا ان کی باڈی کو، اور ایک چادر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ان کو لایا گیا. اور بدر میں اور میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت حمزہ کا بھی واقعہ بڑا مشہور ہم نے سنا ہے، ان کی باڈی کو بھی اسی طرح سے ڈیسیکریٹ کیا گیا تھا، مسئلہ کیا گیا تھا. کئی صحابہ کے ساتھ ایسا ہوا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کر جب ان کے باڈی کو، ان کی لاش کو رکھا گیا، تو بنو سلمہ کے اور بھی لوگ وہاں پہ موجود تھے، حضرت جابر بھی موجود تھے. تو بنو سلمہ کے لوگوں نے حضرت جابر کو منع کیا کہ آپ اپنے باپ کی لاش کو مت دیکھیں ابھی، مگر انہوں نے اصرار کیا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں. حضرت عبداللہ بن عمر جو تھے ان کی بہن بھی وہیں پہ موجود تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اجازت دے دی کہ چادر سائڈ پہ کر دیں، آپ ہٹا دیں. جب حضرت جابر نے اپنے والد کی لاش کو دیکھا تو ظاہری بات ہے اس حالت میں دیکھ کر زاروں قطار وہ رونے لگ گئے. اور حضرت عبداللہ بن عمر کی جو بہن تھی، جب انہوں نے بھی بھائی کی لاش کو دیکھا تو وہ بھی چیخ مار کر انہوں نے رونا شروع کر دیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون ہیں جو رو رہی ہیں؟ انہیں بتایا گیا کہ یہ
حضرت عبداللہ بن عمر کی بہن فاطمہ ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم رو یا نہ رو، جب تک یہ جنازہ پڑا ہوا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فرشتوں نے اس پر سایہ کیا ہوا ہے. یہ تھا ان کا مقام جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے. یہ وہ حقیقی کامیابی تھی جس کا حصول ہر مسلمان کی تمنا ہے، ہر مسلمان کی خواہش ہے کہ اس کو ایسی موت ملے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فرشتے اس کی جو لاش ہے اس کے اوپر اس کو ڈھانپ لیں. اسی مارکے میں عبداللہ بن عمر بن حرام کے جو بہنوئی تھے، عمر بن جمو، یعنی کہ جو بہن ساتھ تھیں، ان کے خامد جو تھے وہ بھی شہید ہو چکے تھے. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ان دونوں کو ایک ہی قبر میں دفن کیا گیا. جب یہ مارکہ ہو گیا اور اب ظاہری بات ہے حضرت جابر کے ذمہ ایک کفالت کی ذمہ داری آئی. 10 بچے چھوٹے تھے، قرض بھی کافی زیادہ تھا اور حضرت جابر پریشان تھے کہ کیسے قرض ادا ہوگا. تو ایک دن ایسے ہی پریشانی کے عالم میں بیٹھے ہوئے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا. پوچھا کیوں پریشان ہو؟ تو بتایا کہ قرض کی وجہ سے اور بہنوں کی کفالت کی ذمہ داری کی وجہ سے پریشان ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، سنو گے تو خوش ہو جاؤ گے. انہوں نے فرمایا، حضرت جابر نے فرمایا بتائیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احد کے دن جب تمہارے والد، بھائی یہ واقعہ سننے سے تعلق رکھتا ہے اور یقین مانے کہ یہ ہلا کے رکھ دینے والا واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احد کے دن جب تمہارے والد اور احد کے باقی شہداء کی جو روحیں ہیں وہ جب عرش الہی پر گئیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے پیش کی گئیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان سب سے گفتگو کی. لیکن باقی سب سے جو گفتگو کی وہ ایک پردے کے پیچھے سے کی. لیکن جب تمہارے والد سے گفتگو کی تو رب اور بندے کے بیچ میں کوئی پردہ نہیں تھا. یعنی حضرت عبداللہ بن عمر کی روح جب اوپر پہنچی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان سے کلام کیا بنا کسی پردے کے، بغیر کسی پردے کے. سبحان اللہ. اب آپ مجھے بتائیں کہ اس سے بڑی کامیابی کوئی ہے؟ یعنی آج ہم اگر جاب کر رہے ہیں کہیں پہ، جس آفس میں ہم جاب کرتے ہیں، اگر ہمارا CEO ہمیں کبھی بلا لے یا ہمیں کہے کہ جی ہمارا باس ہمیں بلا کے یہ کہہ دے کہ جی آئیں میں آپ سے میٹنگ کرنا چاہتا ہوں اور ہمیں ہماری تعریف کر دے یا کہ جی بڑا زبردست آپ کام کر رہے ہیں، تو 3 دن تو ہم ایسے کسی سے جو ہے وہ بات نہیں کریں گے. ہمارا گردن جو ہے نا وہ اکڑی رہے گی کہ جی ہم تو بڑے وہ بن گئے ہیں، بلو آئٹ بن گئے ہیں اور ہمارا تو بڑا جناب ایک لیول ہو گیا. یا اگر کوئی آج کسی MNA یا منسٹر سے جا کے مل رہا ہے، کسی ڈپارٹمنٹ کے سیکرٹری سے مل رہا ہے یا اس سے جا کے میٹنگ کر رہے تو وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے؟ یہاں پر پوری کائنات کا خالق، پوری کائنات کا مالک آپ کے سامنے موجود ہے اور آپ سے دو بدو گفتگو کر رہا ہے. اب دیکھیے کہ یہ ہے حقیقی کامیابی. اور یہیں پہ بات ختم نہیں ہوئی. آئیے آپ کو اس گفتگو کو سناتے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور حضرت عبداللہ بن عمر بن حرام کے بیچ میں ہوئی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا جو چاہو مانگو دیا جائے گا. اکثر ہم یہ جب کوئی بادشاہ وغیرہ یا کوئی اس طرح کی آپ دیکھ رہے ہوں پرانا کوئی ڈرامہ وغیرہ، تو اس میں بادشاہ کہتے ہیں جی مانگو، کیا مانگتے ہو؟ بادشاہوں کے پاس ہے کیا دینے کے لیے؟ مختصر سی ایک جاگیر ہے اور تھوڑا سا مال و دولت ہے، اس کے علاوہ کیا ہے؟ یہ پوری کائنات کا بادشاہ، پوری کائنات کا بادشاہ ان سے کہہ رہا ہے مانگو، کیا مانگتے ہو؟ اور مانگنے والے کا بھی جواب سنیں. وہ کہتے ہیں وہ اپنے بچوں کے لیے جو پیچھے 10 بچے چھوڑ کر آئے ہیں، گھر والوں کے لیے کوئی جائیدادیں نہیں مانگتے، کوئی مال و متاع، کوئی اس طرح کی چیز نہیں مانگتے. وہ کیا مانگ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ میرے رب، میری تمنا ہے کہ ایک مرتبہ پھر دنیا میں بھیجا جاؤں
اور اے اللہ تیرے دین کی سربلندی کے لیے، تیرے نام کے لیے، تیرے نبی کے لیے پھر سے لڑوں اور پھر سے شہید کر دیا جاؤں۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ کہاں ہو سکتا ہے، جو دنیا سے آتا ہے وہ واپس نہیں جا سکتا۔ پھر اللہ کے اس بلوچ سپاہی نے عرض کی کہ اے میرے رب، پھر میرے متعلق کچھ وہی ہی ارشاد فرما دیجیے، یعنی کوئی میرے متعلق میرے جو نبی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو کچھ وہی عطا فرما دیجیے۔ یہ ہے کامیابی کا معیار۔ سبحان اللہ، یہ ہے وہ حقیقی کامیابی جس کو حاصل کرنا ہے۔ یعنی خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی قرآن کی۔ آئیے ذرا اس آیت کو سنتے ہیں۔ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورہ ال عمران کی آیت ہے، جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے ان کو مردہ مت کہو، ان کو مردہ مت سمجھو، وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہے، اور انہیں اپنے رب کے ہاں سے رزق ملتا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی کائنات کا مالک گواہی دے رہا ہے کہ یہ لوگ جو شہید ہوئے ہیں اللہ کے راستے میں، انہیں مردہ مت کو، یہ زندہ ہے۔ یہ جو آیت ہے یہ حضرت عبداللہ بن عمر بن حرام کے لیے نازل ہوئی تھی، تو یہ اس کی وحی کا جو شان نزول ہے وہ آپ نے دیکھا۔ یعنی سبحان اللہ، آج جب بات کی جاتی ہے تو جو لوگ دین کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں، جو لوگ اس دین کے لیے کام کر رہے ہیں، مشکلیں اٹھا رہے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے کہ جی دیکھیں، غور کریں، دیکھیں، خیال کریں، آپ کو کچھ تھوڑا بہت خیال کرنا چاہیے گھر والوں کا، بیوی بچوں کا۔ دیکھیں آپ کی جاب لگی ہوئی ہے، آپ کا کیریئر ہے، آپ کا بزنس ہے، دیکھیں آپ کا ایک معاشرے میں اسٹیٹس ہے، تب اس طرح کے کام کریں گے آپ کو جو ہے وہ پریشانیاں اٹھانی پڑیں گی۔ دین اور دنیا میں اعتدال ہونا چاہیے، بیلنس ہونا چاہیے، اعتدال کا رستہ اختیار کرنا چاہیے۔ تو بھائی یہ ہمارے حساب کتاب ہے، یہ ہم نے معیار بنائے ہوئے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں معیار یہ نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں کامیابی کا معیار یہ نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حساب کتاب بالکل فرق ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بدلہ دینے میں کنجوس نہیں ہے، وہ آج بھی ویسا ہی بدلہ دیتا ہے جیسا کہ 1300 سال پہلے اس نے وعدہ کیا تھا، بس ہم واقف نہیں ہیں۔ آج بھی جو اللہ کے دین کو مقدم رکھے گا، جو اللہ کے دین کے لیے کام کرے گا، اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ویسا ہی انعام دیں گے۔ بس فرق یہ ہے کہ اس وقت صحابہ کرام کے زمانے میں وحی تھی تو وحی آ جاتی تھی جس سے تصدیق ہو جاتی تھی، حقیقت واضح ہو جاتی تھی، مگر آج وحی نہیں ہے۔ لیکن بھائیو، اللہ نے ان واقعات کے ذریعے، صحابہ کرام کے ان واقعات کے ذریعے ان کو باقی رکھا ہوا ہے ہمارے لیے، تاکہ آج ہمارے لیے مشعل راہ بنے اور ہم جان سکیں کہ اصل میں کامیابی کیا ہے، اصل میں سکسیس کیا ہے، ہم تاکہ ریلیٹ کر سکیں ان کے ساتھ اور ان سے قوت حاصل کریں۔ بھائیو، انہی صحابہ کے اعمال سے، ان کی برکت سے یہ دین محفوظ حالت میں ہم تک پہنچا ہے، اور آج ہمیں بھی وہی اعمال کرنے ہیں تاکہ آنے والی نسلیں ان اعمال کی برکات کا مشاہدہ کر سکیں، اور آنے والی نسلیں جو ہیں وہ ان اعمال کی کو یاد رکھ سکیں اور اس دین کے اندر وہ قوت کو محسوس کریں ان اعمال کی وجہ سے۔ اور بھائیو، انہی اعمال کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث بھی پوری ہوگی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ زمین کے مشرق و مغرب کو میرے سامنے رکھا گیا اور میں نے دیکھا کہ یہ دین مشرق سے لے کر مغرب تک ہر طرف غالب ہوگا۔ یہ ہوگی برکت ان لوگوں کی وجہ سے جو کہ آج اس دین کے لیے کھڑے ہوں گے، جو کہ آج اس دین کے لیے
سیکریفائس کریں گے، اور قیامت کے دن انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ، ان لوگوں کو انشاءاللہ ملا دیں گے۔ بھائیو، یہ واقعہ یہیں پہ ختم نہیں ہوتا، بلکہ حضرت جابر کی جب ہم تھوڑی سی اپنے والد کی وفات کے بعد ان کی زندگی کو ہم دیکھتے ہیں، جیسے میں نے بتایا کہ قرض بہت زیادہ تھا ان کے اوپر اور بہت پریشان بھی تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے گھبرائے ہوئے اور کہا کہ یہودیوں کو آپ بلا کر اس کا قرض کم کروا دیجیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو بلایا، جو کہ ان کے جن سے انہوں نے قرضہ لیا ہوا تھا، اور ان سے کہا کہ اس کا قرض جو ہے وہ کم کر دو۔ وہ نہ مانے، یہودی کہاں مانتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 مرتبہ میں وصول کر لو، یعنی کہ نصف اس سال لے لو اور نصف جو ہے وہ اگلے سال لے لو۔ پھر بھی اس بات پر بھی وہ نہ مانے۔ حضرت جابر کے 2 باغ تھے کھجور کے، 2 باغوں سے کتنی پیداوار ہو جاتی ہے، پیداوار کم ہی ہوتی تھی، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سینچر یعنی سیٹرڈے کو، ہفتے والے دن میں تمہارے پاس آؤں گا۔ صبح کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر کے پاس آئے، وضو کیا، مسجد میں جا کر 2 رکعت نماز ادا کی۔ اتنے میں ابو بکر اور عمر بھی آ گئے، کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تھے وہیں پہ ابو بکر اور عمر بھی ہوتے تھے۔ اب جب وہ باغ تیار تھے، تقسیم کا وقت تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھہاروں کی، کھجوروں کی جو ہے وہ قسم کے لحاظ سے ان کو علیحدہ کر دو، اور جب علیحدہ کر دو تو مجھے خبر دینا۔ علیحدہ کر دیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق، اور آپ کو کہا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ایک ڈھیری کے اوپر بیٹھ کے اور حضرت جابر کو کہا کہ تقسیم شروع کریں، یعنی قرض کی ادائیگی شروع کریں۔ قرض کھجوروں کی قیمت کی صورت میں ادا کر رہے تھے۔ تو حضرت جابر تقسیم کرنا شروع کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے رہے، تاکہ تقسیم کرتے کرتے قرض ادا ہو گیا اور کھجوریں جو تھیں وہ بھی باقی رہ گئیں۔ حضرت جابر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے نبی، قرض تو ادا ہو گیا اور کھجوریں بچ بھی گئی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو بچ گیا ہے وہ تمہارے اور تمہارے اہل و عیال کے لیے ہے، رکھ لیں ہم۔ یہ تھی یعنی برکت اس رزق کے اندر، اس کاروبار کے اندر، اس پیسے کے اندر، جب آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اپنی زندگی کو وقف کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں، تو پھر اللہ آپ کی ایسے راستوں سے، ایسی جگہوں سے مدد کرتا ہے، ایسے طریقوں سے مدد کرتا ہے کہ آپ اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ یعنی وہ قرضہ جس کے لیے شاید میرے اور آپ جیسا کوئی ہوتا، یا ہم آج کے دور کا کوئی انسان ہوتا، کتنا پریشان ہوتا اور پتہ نہیں کیا کیا جتن کرتا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دکھا دیا کہ وہ لوگ جو اللہ کے راستے پر چلتے ہیں، اللہ کے لیے جو کھڑے ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو کیسے حل کرتے ہیں۔ اور پھر حضرت جابر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر پہ دعوت دی اور ان کو کھانا کھلایا، یعنی بڑا قریبی تعلق تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت جابر کا۔ پھر اسی طرح سے جب خندق کا موقع آیا تو حضرت جابر جو تھے وہ خندق کھود رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ایک کدال لے کر آئے، اور ایک بڑا سخت پتھر تھا، اس کو توڑنے کے لیے کدال چلانے لگے۔ اس وقت حضرت جابر نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے شکم مبارک پر، یعنی ان کے پیٹ پر پتھر بندھا ہوا ہے۔ حضرت جابر یہ منظر دیکھ کر برداشت نہیں کر سکے، اور یہ بھوک کی وجہ سے، یعنی انہوں نے پتھر باندھا ہوا تھا۔ حضرت جابر اپنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کے اپنے گھر جاتے ہیں اور اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ آج میں نے ایک ایسی بات دیکھی ہے جس پر صبر نہیں کر سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی کہ پیٹ پر پتھر دیکھا انہوں نے، تو فرمایا کہ جو کچھ بھی گھر میں ہے پکاؤ۔ پھر خود ہی ایک بکری کا بچہ ذبح کیا اور دے کر، اپنی بیوی کو دے کر، پکانے کے لیے کہہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آئے اور کہا کہ آپ کو آج کھانے پر میری طرف سے دعوت ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پچھلے 3 دنوں سے فاقہ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت قبول کی اور ساتھ ہی منادی کرا دی
کہ آج سب کی دعوت ہے جابر کے گھر میں. اب حضرت جابر تو پریشان ہو گئے کہ جی میں تو ایک چھوٹا سا میں نے بکری کا بچہ ذبح کیا ہے اور تیار کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو دعوت دے دی ہے. تو تھوڑا سا پریشان بھی ہوئے، لیکن جب کھانے کا ٹائم آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے سارے صحابہ کو ساتھ لے کر، تو صحابہ آتے رہے، کھانا کھاتے رہے اور سیر ہو کے جاتے رہے، اور کھانا ویسے کا ویسا پڑا تھا. کھانا جو ہے وہ اس میں کمی نہیں ہو رہی تھی، حتیٰ کہ سب نے کھانا کھا لیا اور پھر بھی کھانا جو ہے وہ بچ گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر کی جو بیوی تھی ان سے کہا کہ یہ آپ باقی لوگوں میں بھی تقسیم کریں، خود بھی کھائیں، اور لوگ بہت بھوکے ہیں، لوگ بھوک میں مبتلا ہیں. اور پھر وہ تقسیم بھی ہوا کھانا. تو بھائیو، یعنی یہ اعداد و شمار، یہ رزق کا کم زیادہ ہونا اور اس کے لیے پریشان ہونا، یہ ہم لوگوں کا حساب کتاب ہے. جب اللہ سبحانہ و تعالی اور اس کے دین کے لیے آپ کھڑے ہوتے ہیں، اللہ پھر آپ کے لیے رزق کا بھی بندوبست کر لیتا ہے، اللہ آپ کے قرضوں کا بھی بندوبست کر لیتا ہے، اللہ آپ کی وہاں سے مدد کرتا ہے جہاں سے آپ کو توقع نہیں ہوتی. تو یہ ہے وہ کامیابی جس کو ان صحابہ نے حاصل کیا. بات یہیں پہ بھی ختم نہیں ہوتی. حضرت عبداللہ بن عمر بن حرام کی وفات کے 6 ماہ بعد حضرت جابر کو یہ خیال آیا کہ اپنے والد کی جو میت ہے، میں اس کو جو بنو سلمہ کے باقی بزرگ یا باقی لوگ جہاں پہ دفن ہے، میں وہاں پہ منتقل کر دیتا ہوں. تو جب انہوں نے اس خیال سے قبر کو کھولا، اور یہ بھائیو بخاری کی حدیث ہے، یہ بخاری کی حدیث ہے، جب قبر کو کھولا گیا میں معافی چاہتا ہوں، سوری، یہ موطا امام مالک کی حدیث ہے. اور موطا امام مالک جو ہے وہ صحیح ستہ کی کتابوں میں سے ہے. کچھ فقہا اس کو شامل کرتے ہیں نسائی کی جگہ، لیکن یہ بہرحال یعنی ایک بہت اتھینٹک کتاب ہے احادیث کی. تو دیکھا کہ عبداللہ بن عمر بن حرام جو ہیں، ان کا جسم جو ہے وہ ویسے ہی ہے جیسا کہ تدفین کے وقت تھا. یعنی اس میں بالکل ذرا سا بھی کوئی، جیسے کہتے ہیں کہ ڈیٹیریشن نہیں آئی ہوئی تھی. 6 ماہ گزر چکے تھے. سبحان اللہ. یعنی اللہ نے جو کہا تھا نا کہ یہ جو لوگ اللہ کی راہ میں جان دیتے ہیں ان کو مردہ مت کہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دکھا بھی دیا آنکھوں سے. لاش ان کی جو میت تھی اس کو کچھ بھی نہیں ہوا. بات یہیں پہ بھی نہیں ختم ہوتی. اس واقعے کے 46 سال گزر چکے ہیں، اور اب بالکل وہ جو صحابہ کے آخر کا جو ٹائم ہے وہ والا ٹائم ہے. یعنی کہ ایک سمجھ لیں پوری جنریشن ایک گزر گئی ہے. اس وقت ایک سیلاب آتا ہے مدینہ کے اندر، جس میں یہ بنو سلمہ کا جو قبرستان ہے اور حضرت عبداللہ بن عمر بن حرام کی جو قبر ہے یہ ڈیمیج ہو جاتی ہے. تو جب اس کے ریپیئر کے لیے دوبارہ سے جب یہ قبر کھلتی ہے، 46 سال بعد بھی دیکھا گیا، یہ بھی مستند احادیث کی کتابوں میں ہے کہ جسم ویسے ہی تر و تازہ موجود تھا. ایک تصحیح کر دوں، صرف جو پہلی روایت تھی وہ بخاری کی تھی، اور یہ جو دوسری روایت ہے یہ موطا امام مالک کی ہے. یہ دوسری روایت موطا امام مالک کی ہے. تو 46 سال بعد جسم ویسے ہی تر و تازہ تھا. اب مجھے بتائیں کہ اس سے بڑھ کر ہے کوئی کامیابی؟ میں اور آپ جب اس دنیا سے چلے جائیں گے اور منو مٹی کے نیچے دفن ہو جائیں گے تو کسی کو ہمارا نام تک بھی یاد نہیں رہے گا. 46 سال بعد بھی ان کا جسم اطہر، جسم مبارک ویسے ہی پرزرو کیا ہوا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جیسا کہ یہ آج شہید ہوئے. یہ تھا ان کا مقام، یہ تھا ان کا مرتبہ اللہ کی نظر میں. تو بھائیوں، مجھے یہ بتائیں
کہ جب، اور یہ ایک صحابی ہیں جن کی زندگی کا ہم نے ذکر کیا. میں نے جس طرح آپ سے کہا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ صحابہ ستارے ہیں، تو کیا ہمیں نظر نہیں آ گیا صرف ان ایک صحابی کی زندگی کو دیکھ کر کہ وہ واقعی یہ ستارے تھے؟ اور کیا ان کی زندگی تھی، کیا وہ ایکشنز تھے جس نے ان کو وہ حقیقی کامیابی دلائی. یعنی یہ کامیابی کے اس معیار کو پہنچ گئے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے متعین کیا تھا. اور وہ کیا معیار تھا؟ وہ تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہر حد تک ہر قربانی سے بھی دریغ نہ کرنا، گریز نہ کرنا. کہ گھر کے اندر بیٹیاں موجود ہیں، قرضہ موجود ہے، فائنینشیل پرابلمز ہیں، ایک بیٹا ہے، لیکن انہوں نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی اور اللہ کے دین کے لیے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہوئے اور شہید ہوئے. آج ہم اپنی کامیابی ڈھونڈتے ہیں بڑی گاڑیوں کے اندر، آج ہم اپنی کامیابی ڈھونڈتے ہیں اپنے بڑے گھروں کے اندر، آج ہم اپنی کامیابی ڈھونڈتے ہیں اپنے کیریئرز کے اندر، اپنی پروموشنز کے اندر، اپنے سیلریز کے اندر، اپنے کاروبار کے اندر، اپنے انفلوئنس کے اندر، اپنے مال و متاع کے اندر. آج ہمارے لیے کامیابی کا معیار یہ کیسے ہو گیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہمیں کامیابی کا معیار بتایا ہے وہ وہی ہے جو 1300 سال پہلے تھا اور وہ آج بھی نہیں بدلا، جو کہ ان سابقون اور اولون نے ہمیں کر کے بتایا تھا. بھائیو، اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے اور اس کو خاتمے کی طرف لے جاتے ہوئے میں صرف یہی کہوں گا، یہ رمضان المبارک کی جو آخری مقدس راتیں گزر رہی ہیں، یہ مقدس لمحات گزر رہے ہیں، ان میں جہاں پر آپ اپنے ذکر و اذکار، اپنے نوافل، اپنی تلاوت اور باقی اعمال پر دھیان دے رہے ہیں، وہاں یہ رک کے ضرور سوچیں کہ کیا آج کامیابی کا وہ معیار جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دیا اور جو ہمیں صحابہ کرام کی زندگیوں میں نظر آیا، کیا آج ہم اس معیار کے اوپر اپنی زندگیوں کو رکھ کر اگر اس کا مشاہدہ کریں تو ہم خود کو کہاں کھڑا ہوا دیکھتے ہیں؟ کیا ہم آج اس معیار پر پورا اترنے کے قابل ہیں؟ کیا آج اللہ کے دین اور اس دین کی خاطر آنے والی جو آزمائشیں ہیں، کیا ہم ان سے گھبرا کر ہم نے اس کو پس پشت تو نہیں ڈال دیا اور ان چیزوں کو اہمیت دے دی جن کا وعدہ ویسے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سے کیا ہوا ہے، جن کو دینا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ویسے ہی اپنے لیے رکھ دیا ہے؟ آج ہمیں ان باتوں کے اوپر غور و فکر کرنا ہے اور ہمیں سوچنا ہے کہ ہماری آئندہ جو آنے والی زندگی ہے اس کا لائحہ عمل کیا ہوگا. کیا ہم یوں ہی اس دنیا سے چلے جائیں گے اور یوں ہی ہم اس زندگی کو گزار دیں گے کہ ہم اپنے کیریئرز، اپنی جابس اور اپنی کاروباروں اور ان چیزوں میں مصروف رہیں گے، جبکہ اللہ کا دین آج ہم سے اس کا تقاضا کر رہا ہے کہ ہم نے اس دین کے لیے سٹینڈ لینا ہے. اللہ کا دین ہم سے تقاضا کر رہا ہے. ہماری کشمیر کی مائیں بہنیں، ہمارے فلسطین کے بھائی، مقبوضہ علاقوں کے مسلمان آج وہ ہماری راہ دیکھ رہے ہیں. تو ہمیں آج کیا کس چیز کو فوقیت دینی ہے، کس چیز کو پرائرٹی دینی ہے؟ کیا ان چیزوں کی جن کی اہمیت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یہاں کچھ بھی نہیں ہے، یا ان چیزوں کو اہمیت دینی ہے جن کی بنیاد پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مہاجرین اور انصار کو سابقون اور اولون بنا دیا اور وہ لوگ بنا دیا کہ جن کی زندگیاں ہمارے لیے آج مشعل راہ ہیں اور جن کو یقیناً جن کی ابتدا کرنے میں ہمارے لیے ہدایت ہے اور ہمارے لیے کامیابی ہے. بھائیو، کامیابی اور ناکامی کا یہی معیار ہے جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا. اور اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رمضان کی ان آخری راتوں میں ہمیں ان صحابہ کرام کے اعمال کا، ان کے اوپر غور و فکر کرنے کی اور ان کی پیروی کرنے کی اور ان کو سمجھنے کی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ میری اور آپ کی عبادتوں، میرے اور آپ کے اعمال کو قبول فرمائے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں ان لوگوں کا ساتھ دے جو کہ اس کے محبوب لوگ ہیں، جن سے وہ راضی ہوا اور جو اس سے راضی ہو گئے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان سابقون اور اولون کا ساتھ دے. آخر میں قرآن کی سورہ توبہ کی وہی آیت نمبر 100 ایک دفعہ دوبارہ سنتے ہیں.
اور اسی کے ساتھ اختتام کرتے ہیں. جزاکم اللہ خیر وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. جزاکم اللہ خیر وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.